یہ بیسیکلی فقیر آباد تھانے کی پولیس نے ڈی ایس پی صاحب کی نگرانی میں ایک بڑا بہترین گینگ ٹریس کیا ہے جو کہ پشاور اور نہ صرف پشاور بلکہ خیبر پختونخوا کے متعدد اضلاع کے اندر افغانی جو کہ یہاں کے پاکستان کے نیشنل بھی نہیں ہیں ان کے فیک سی این آئی سیز بنانے کے لیے ان سے پیسے لے رہے تھے اور پھر ایک منظم گروہ کے تحت یہ لوگ اپنا کام کر کے تو ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ان کی شناخت افغانی سے پاکستانی میں کنورٹ کر رہے تھے. تو جب یہ اطلاع ایس او صاحب کو ملی تو نفری انہوں نے روانہ کی اور جب موقع کے اوپر ہم نے ریڈ کی تو جو ڈاکومنٹیشن ہمارے سامنے آئی جو ہم اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا گروپ ہوگا لیکن جو ڈاکومنٹیشن جو ڈیٹا ہمیں ملا جو فون ڈیوائس کے اندر وائس نوٹس تھے جس طرح کا وہ سارا ہمیں نظر آیا تو اس میں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کے پی کے مختلف اضلاع میں بھی کام کر رہا ہے اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی کام کر رہا ہے. تو اس میں الحمدللہ ہم نے اس میں گرفتاریاں بھی کی ہیں, موقع کے اوپر ڈاکومنٹیشن اور ڈیٹا بھی ریکور ہوا ہے, ان کا فون بھی ضبط کیا گیا ہے اور اس جو فیک سی این آئی سی افغانیوں کے لیے یا غیر ملکیوں کے لیے بنانے کا ایک گینگ ہے اس کو ہم انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے. نیکسٹ. اچھا, یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک جنرل طریقہ کار ان کا کیا ہے, طریقہ واردات کیا ہے. بیسیکلی سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا افغان نیشنل. ان کا طریقہ واردات اس طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی افغانی نیشنل جس کو پاکستانی شہریت درکار ہوتی ہے, پاکستانی شہریت اس کو چاہیے, تو وہ رابطہ کرتا ہے ایک ایجنٹ کے ساتھ. اور یہ سارے کردار جو ہے یہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے بھی رکھوں گی اور اس کی ہم جو گرفتار ملزمان ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گی. جب ایجنٹ سے وہ رابطہ کرتا ہے تو وہ ایجنٹ اس کے لیے ایک ہوسٹ پاکستانی فیملی ڈھونڈتا ہے اس افغانی نیشنل کے لیے جس کو پاکستانی شناختی کارڈ نمبر چاہیے ہوتا ہے, اور جو ہوسٹ فیملی ہوتی ہے اس کو کچھ پیسوں پر یہ منا لیتا ہے کہ بھئی تمہارا کوئی نہیں ہے, صرف مجھے تمہارا شناختی کارڈ اور تمہارا بے فارم چاہیے اور تمہیں میں 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ دے دوں گا. تو وہ بھی اتنا زیادہ معاملات پہ نہیں سمجھتے, تو بس وہ اپنا شناختی کارڈ اور اپنا بے فارم وغیرہ فیملی ٹری وہ سارا کچھ اس کو حوالہ کر دیتے ہیں. اس افغانی نیشنل سے اس پیسے لے کر, اور وہ پیسے بھی ہم آپ کو بھی ایکسپلین کریں گے کہ یہ تقریباً ایک افغانی 15-16 لاکھ روپیہ اس کو دیتے ہیں اور پھر جتنے ایلیمنٹس اس میں ہوتے ہیں وہ سارے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس افغانی سے پیسے لے کر اس ہوسٹ پاکستانی فیملی کو تھوڑے سے پیسے دے کر اور ان سے ان کا ڈیٹا لے کر یہ ایجنٹ آگے ہینڈلرز کے ساتھ رابطہ کرتا ہے. وہ جو ہینڈلرز ہیں کچھ جب ہم نے یہ ریڈ کی ہے اس میں تو کوئی بھی سرکاری ملازم اس طرح سے ہمیں نہیں ملا, سارے پرائیویٹ لوگ تھے, اس میں کچھ ٹاؤٹس تھے, کچھ اس میں ایجنٹس تھے. لیکن جب ہم نے فردر انٹروگیشن لی اور ابھی ہمیں کسٹڈی میں ملی ہے ملزمان کی تو فردر ہم تفتیش بھی کریں گے, تو پھر ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ کچھ سرکاری اداروں کے اندر بھی کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو کہ ان ہینڈلرز اور ان ٹاؤٹس کے تھرو ان ایجنٹس کا سارا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو ایجنٹ ہوتا ہے یہ آگے پھر ان ہینڈلرز کے تھرو نادرا کے اندر جو سی این آئی سی کا ریکارڈ ہے, جو ڈیٹا ہے, اس کے اندر اس افغانی کو اس ہوسٹ فیملی کی کے بیٹے یا بیٹی کی تحت پہ ایڈ کرواتا ہے, اور برتھ فارم اگر اس کو فیک بنوانا ہے تو پھر وہ لوکل گورنمنٹ اور یونین کاؤنسل کے اندر جو سیکٹری بیٹھا ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کا اس سے رابطہ کر کے, تو یہ جو ہینڈلر ہے یہ لوکل گورنمنٹ کے ریکارڈ کو مینیپولیٹ کرتا ہے اور یہ جو ہینڈلر ہے یہ نادرا کے ریکارڈ کو مینیپولیٹ کرتا ہے, اور اس طریقے سے آفیشلی سی این آئی سی ایشو ہو جاتا ہے اس افغانی نیشنل کو جو کہ بیسیکلی افغانی ہے, پاکستانیت صرف پاکستان میں اس کی کوئی فیملی نہیں ہے, لیکن ڈیٹا میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ہوسٹ فیملی کا ممبر آپ کو شو ہوگا. نیکسٹ. اچھا, یہ جو اسپیسیفک یہ تو جنرل میں نے آپ کو ان کا موڈس آپرینڈی بتا دیا کہ یہ لوگ کام کس طرح کرتے ہیں. ہم نے جو کل ریڈ کر کے بندے گرفتار کیے ہیں اور جو ایف آئی آر ہم نے درج کی ہے, ابھی میں آپ کو اس کی ایک کیس اسٹڈی 2 منٹ میں بتاؤں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ایکچوئل ملزمان کام کس طرح کر رہے ہیں. یہ ایک واٹس ایپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں اعتزاز کیا کردار ہے, نسیم کیا کردار ہے, لیکن یہ ایک ریڈ کے دوران ہمیں فون ریکور ہوا ہے جو کہ ایجنٹ ہے ایک اعتزاز, اس کا فون ہے. اس کو ہم نے اپنے قبضے بھی کیے. جب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے تو یہ وائس نوٹ اس کے فون سے ریکور ہوا ہے جو کہ اس نے دوسرے ایک ایجنٹ کو بھجوایا ہوا تھا. یہ ذرا آپ سنیں. سر ذرا موبائل پیچھے اجازه نسیم داسې کار وکړه که نه, په داسې کسان وي فرض کړه چې مطلب چې شی حد سره ښه وي او مهاجر کړي وي په پاکستان کې روزګار هم پیسې ورکولی شي که نه, نو کار او پاسپورټ دواړه ورکولی شم.
Sistema Play Rules ya se یہ جو وائس نوٹ آپ سن رہے ہیں یہ اعتزاز نے اپنے واٹس ایپ سے بھیجا ہے نسیم کو کہ اگر کوئی ایسی فیملی ہے تو مجھے بتاؤ، میرے پاس سیٹ اپ ہے. نیکسٹ اگلی سلائیڈ پہ جب آپ جائیں تو یہ جب ہم نے ریڈ کی ہے تو ایک اور ایجنٹ ہے سلیمان، اس کی جیب سے ہمیں برآمد ہوا ہے جہانگیر نامی ایک پاکستانی فیملی کا وہ سارا شجرہ نسب اور وہ جو ڈیٹا ان کو چاہیے ہوتا ہے اس افغانی کو انٹر کرنے کے لیے. یہ بیسیکلی جہانگیر ایک پاکستانی ہے اور جو ہماری جو کاروائی ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہاں پر وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے فیک CNICs بنوائے ہیں اور وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو اگلے CNIC بنانے کے لیے، کچھ افغانی ہم نے وہاں سے پکڑے جو بنوانے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور یہ جہانگیر ایز ہوسٹ فیملی کا مشر اپنے ڈاکومنٹس لے کر آیا ہوا تھا جو ایجنٹ سے اس نے پیسوں کے عوض اس کو حوالہ کر رہے تھے. تو وہ ہم نے ایجنٹ کی جیب سے یہ سارا ڈیٹا بھی ریکور کیا. نیکسٹ یہ جو ہماری FIR بھی ہوئی اور گینگ ہم نے ٹریس آؤٹ کیا، یہ اسپیسیفک اس کا ایک اسپیسیفک کیس ہے. یہ وہ افغانی ہے، یہ وہ بیسیکلی کیس ہے جس میں آلریڈی ڈیٹا CNIC نادرا کے جو سسٹم ہے اس میں انٹر ہو چکا ہے سارے پروسیس سے، اور اس میں جو ایجنٹس انوالو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. سلیمان ایک افغانی ہے جس کی پاکستانی شہریت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سلیمان نے رابطہ کیا نسیم کے ساتھ، یہ جو ابھی اعتزاز نے میسج کیا ہوا تھا نسیم کو. یہ نسیم ایک خود بھی افغانی ہے اور یہاں پر یہ سارا کچھ بھی چلا رہے ہیں. نسیم سے اس نے رابطہ کیا کہ مجھے اپنے لیے پاکستانی شناختی کارڈ چاہیے. نسیم نے آگے رابطہ کیا اعتزاز کے ساتھ جو کہ ایک پاکستانی شہریت رکھتا ہے اور ایجنٹ بھی ہے. اعتزاز نے جو اس کو آلریڈی وائس نوٹ کیا ہوا تھا، تو سلیمان جب اس کو ملا تو اس نے رابطہ اعتزاز سے کیا. اعتزاز نے آگے پھر رابطہ کیا، اعتزاز نے ایک ہوسٹ فیملی ارینج کی اور ہوسٹ فیملی میں آپ کو یہ بندہ آگے جا کے ملے گا. یہ ایاز ہے جس نے 1 لاکھ روپے کی عوض اپنا CNIC اور اپنا جو فیملی کا ڈیٹا ہے وہ سارا نسیم اور اعتزاز کو حوالہ کیا. جب یہ فیملی بھی اس کو مل گئی اور جب سلیمان افغانی نے بھی اس کو پیسے بھی دے دیے 16-17 لاکھ، تو پھر اعتزاز نے آگے یہ ہینڈلر کے ساتھ رابطہ کیا. یہ ابھی ہم نے نامنیٹ کر دیا ہے لیکن یہ بندہ ابھی مفقود ہے. کل زمین نام کا بندہ ہے، اس میں ہم فردر انٹروگیٹ اور انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس کی کہاں کا یہ رہائشی ہے. لیکن یہ ایلیمنٹ ہمارے سامنے CDR اور ڈیٹا ریکارڈ سے آیا کہ یہ بندہ پھر آگے سرکاری دفاتر میں یا تو افسران کا نام لے کر یا پھر افسران کو انگیج کر کے وہ جو افغانی کا ڈیٹا آیا ہوتا ہے اور جو پیسے آئے ہوتے ہیں اور جو ایاز کا سارا فیملی کا کریڈینشیلز ہوتے ہیں ان دونوں کو کنیکٹ کر کے یہ آگے بات کرتا ہے پھر نادرا کے ساتھ. یہ جو پرٹیکولر کیس اسٹڈی ہمارے پاس آئی ہے اس، اور یہ میں آگے آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ یہ اس سلیمان افغانی کا CNIC جب ہم نے وہ ریکارڈ میں چیک کیا تو وہ CNIC رجسٹرڈ نادرا کے اندر آیا تھا. ابھی یہ چیک کرنا اور فردر انویسٹیگیٹ کرنا باقی ہے کہ کیا یہ اس نے ان افسران کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ کی ہے یا پھر اس نے کوئی فیک ڈیٹا ایشو کی ہے. لیکن جب ریکارڈ پہ جب ہمیں یہ سارے بندے، ایاز بھی ادھر موجود تھا، اس کے ساتھ اس کا ڈیٹا تھا، یہ CNIC تھا. اب جب ہم نے سلیمان کے پیچھے چیک کیا تو سلیمان اس ٹائم افغانستان میں ہے. اس وجہ سے بھی میں نے یہ بہت ضروری سمجھا کہ ہم اس کیس کو میڈیا کے سامنے لائیں تاکہ جو آپ خود جانتے ہیں کہ ملکی حالات کے تناظر میں یہ کتنا زیادہ لیتھل ہو سکتا ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے. سلیمان اس ٹائم پہ افغانستان میں ہے اور ایز پر آر انفارمیشن اس کا ابھی تک کارڈ ان کو ریسیو نہیں ہوا لیکن سسٹم میں وہ انٹر ہو چکا ہے. جب یہ زمین کے پاس چیزیں دونوں پہنچ جاتی ہیں پھر وہ اپنے طریقے سے جو انیشیل نسیم اور اعتزاز ہماری کسٹڈی میں ہیں، ایاز ہماری کسٹڈی میں ہے، آلریڈی ان کی کسٹڈی ہم عدالت سے لے چکے ہیں. ان کے بیانات کے مطابق 400 آفس استعمال ہوا ہے اس ساری ڈیلنگ کے لیے اور اس سارے پروسیس کے لیے. لیکن کیونکہ فیڈرل آفس اور فیڈرل ملازمین کی انویسٹیگیشن FIA کا کام ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا CCP صاحب کی نگرانی میں کہ ہم جو کنسرنڈ ایجنسی ہے اس سے رابطہ کریں گے اور جہاں تک پرائیویٹ انڈیویجول جو کہ فراڈ کا کام کرتے ہیں وہ پولیس ان کو دیکھ سکتی ہے. لیکن جب سرکاری فیڈرل آفیسرز کی بات آتی ہے تو FIA از دا رائٹ فورم. اس لیے ہم انشاءاللہ FIA کو بھی اس میں لوپ میں لیں گے اور آگے جو نام ملٹیپل یکاتوت کے کچھ آفیسز ہیں جن کا نام آ رہا ہے، ٹیکسلا اسلام آباد، 400 ایون یہاں پر بڑا بیر کے کچھ آفیسز کا نام ہے، تو وہ سارا جو ڈیٹا ہے وہ ہم نے انشاءاللہ ہم ڈسپوزل میں چھوڑیں گے FIA کے کہ وہ اس میں پراپر اپنی تفتیش کرے اور جو عناصر اس میں انوالو ہے اس کو سامنے لے کر آئے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سلیمان جو کہ افغانی ہے وہ آگے، ایاز جو کہ ایک پاکستانی فیملی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے فیملی ٹری کے اندر ہمیں ملے گا. نیکسٹ یہ